اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ وہ آ گیا۔ محمد یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ لیکن صرف محبت اور دوستی ہی برقرار رہے گی، ٹھیک تمہارے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح جو ہمارے مدینے سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک آ رہی ہے۔ کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ 7 سالہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو مکہ مکرمہ کے طبیب اسے ٹھیک نہ کر سکے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب اوکاز کے نزدیک عیسائی راہب کے کلیسا میں لے گئے، جہاں انہیں ایک نسخہ دیا گیا جس نے بہت اچھا اثر دکھایا۔ کم سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ذہین و فطین تھے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان یا دوسرے رشتہ دار سے کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو کہتے کہ وہ جائیں اور اسے تلاش کریں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اسے ڈھونڈ لیتے۔ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کے چرواہا نے آ کر بتایا کہ چند اونٹ گم ہو گئے ہیں اور اس کے لیے یہ قطعی ناممکن ہے کہ وہ انہیں چرنے والی وادیوں میں تلاش کر سکے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس آنے میں دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان اپنے پوتے کے لیے پریشان و خوفزدہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت پہاڑوں میں بالکل اکیلے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان نے جوش و ولولے کے ساتھ رب تعالی جل شانہ سے دعا و التجا کرنا شروع کر دی اور یہ کہتے ہوئے کعبے کے گرد طواف کرنے لگے کہ آقا و مالک، میرا کم سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے واپس دے دے اور اپنے رحم و کرم سے مجھے تسکین و تسلی عطا فرمائیے۔ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قسم کے سفر پر دوبارہ کبھی نہیں بھیجیں گے۔ اپنی وفات سے قبل، جو کہ اس وقت واقع ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 برس کے تھے، حضرت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے حوالے کیا اور انہیں بچے کی زبردست دیکھ بھال کرنے کی نصیحت و وصیت کی۔ کم سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا جان سے دلی محبت رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا جان کو محض ان کی دی ہوئی محبت لٹا رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتنا دلی لگاؤ رکھتے تھے کہ حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کھانا تک نہ کھاتے۔ اپنے دادا جان کی وفات پر 8 سالہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے غم سے کہرا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیق کی حیثیت سے جناب ابو طالب کا انتخاب دوسرے چچاؤں کی نسبت خصوصاً خوشبختی کا حامل تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم ابو طالب کے ایک ہی ماں باپ ہونے کی بنا پر جناب ابو طالب غیر معمولی طور پر شریف النفس انسان تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور چچا ابو لہب اپنے والد کی وفات کے بعد اوباش و عیاش ہو گیا، شراب نوشی شروع کر دی اور آوارہ زندگی گزارنے لگا۔ ایک مرتبہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے کعبہ کی نظر کیے ہوئے جواہرات چورا لیے تاکہ وہ ان کی رقم سے شراب خرید سکے اور گلوکاروں کو تحف دے سکے۔ اس کے برعکس جناب ابو طالب کی خوبیوں نے اسے معاشرے کے افراد میں زیادہ سے زیادہ توقیر و تعظیم دلائی۔ وہ اپنی سخاوت کی کثرت کی وجہ سے کبھی اس قابل نہ ہوئے کہ اپنے خاندان کا بجٹ متوازن رکھ سکیں، اس لیے انہیں ادھار لینا پڑتا تھا۔ اپنے عتلیق کی زوجہ محترمہ یعنی اپنی چچی جان کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئیں تو کسی نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے پیغمبر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کی وفات سے اس قدر زیادہ پریشان اور متاثر کیوں ہیں؟ اور میں نے جواب دیا کیوں نہ ہوں، جب میں اس کے گھر میں یتیم بچہ تھا، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مجھے کھلاتی تھی، وہ اپنے بچوں کو نظر انداز کرتی، میرے سر میں کنگھا کرتی تھی، وہ میرے لیے ماں کی طرح تھی۔ ابن سعد ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی ہاں جب ہر صبح ناشتہ لایا جاتا تھا تو اس کے بے شمار بچے دوڑتے ہوئے آتے اور اسے چٹ کر جاتے، جبکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسے چھونے تک کا موقع اور وقت نہ ملتا۔ جب جناب ابو طالب کو پتہ چلا کہ اس کے کم سن بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناشتہ نہیں ملتا تو انہوں نے آپ کے لیے اس کا علیحدہ انتظام کر دیا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی اسکول نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ جلد ہی کم سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مکی شخص کے لیے بطور گلہ بانی کا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے چچا جان کے کم آمدنی میں کچھ رقم کا اضافہ کیا جا سکے۔ اس دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دن کم سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شہر کی ایک معزز شخصیت کے ہاں دعوت عام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک دوست سے کہا میں کبھی بھی کسی دعوت میں شمولیت نہیں کی، اگر آپ اپنے ریور کے ساتھ ساتھ میرے ریور کا بھی خیال رکھیں تو پھر میں شہر کی دعوت میں جا سکوں گا، اور یہ کہ کسی اور دن کے بدلے آپ کے ریور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری ہوگی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست اس بات پر راضی ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر تشریف لے آئے، لیکن دعوت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، موسم شدید سخت گرم تھا۔ اس دوران کم سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس گھر جانا پڑا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کی غیر اہم اور غیر سنجیدہ دعوتوں میں شرکت کرنے کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کانٹے دار درخت آرک کے پھل کھاؤ جنہوں نے اندھیرا کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے انہیں کھایا کرتا تھا جب میں گلہ بانی کرتا تھا۔ یہ بھی کہا کہ میں دوپہر کی چندیا دینے والی سورج سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبداللہ بن جدعان کے بہت بڑے پیالے کے سائے میں آ جایا کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 9 برس تھی جب جناب ابو طالب کو شام کی طرف ایک تجارتی کارواں کی قیادت کرنا پڑی۔ وہ اپنے بھتیجے کا دل اس حد تک جیت چکے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے چچا جان سے دوری کے خیال سے افسردہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے پوچھا کیا وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں رفاقت کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب راضی ہو گئے، اور اس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب سے باہر اپنا پہلا سفر کیا۔ ہم بہتر طور پر سوچ سکتے ہیں کہ کم سن مسافر اپنے چچا کے لیے بے سود بوجھ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار طریقے سے ان کے کام آ سکتے تھے اور ان کی کئی پریشانیوں سے انہیں بچا سکتے تھے۔ یروشلم اور دمشق کے درمیان بصرہ کے مقام پر معمول کا کاروبار کرنے اور دوسرے کاروباری معاملات سر انجام دینے کے لیے قافلہ رکا۔ معمول کے مطابق انہوں نے شہر کے مضافات میں کیمپ لگانا تھا۔ وہ بزنطینی سلطنت کے علاقے میں تھے، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں اگر ان میدانوں کے قریب ایک کلیسا تھا جہاں قافلے نے اپنے ٹینٹ لگائے۔ بحیرہ نامی عیسائی راہب اپنے کلیسا سے اس عارضی کیمپ کا مشاہدہ کیا اور وہ اپنے ہمسایوں کے اچھے رویے اور بہتر برتاؤ سے حیران ہوا، کیونکہ اس قسم کے آنے والے مسافروں میں یہ خوبی نایاب تھی۔ اس نے انہیں کھانے پر مدعو کیا، شاید وہ مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے نیک ارادہ رکھتا تھا۔ مشہور فرانسیسی لکھاری کینسووا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہمارے زیر مطالعہ دور میں عیسائی اور شاید یہودی بھی ایک پیغمبر، ایک مسیح اور ایک آخری نجات دہندہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و باسط کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ رائے بحیرہ نے ممکن ہے اور باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے مہمانوں سے اس عقیدے کا بھی ذکر کیا ہو۔ یہ سوچنا بچکانہ بات ہوگی کہ ایک عیسائی راہب 9 سالہ بچے کی جسامت میں مستقبل میں آنے والے رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغمبر کو پہچان سکتا تھا۔ اسی طرح یہ خیال کرنا بھی بے سود ہوگا کہ راہب کے الفاظ 9 سالہ بچے کے ذہن میں نبوت کی امید و آرزو پیدا کرنے کا باعث بن سکتے تھے۔